مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پتھر سے قتل کرنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک عورت کے سر کو پتھر سے کچل دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مدینہ کے بازار میں ایک عورت چاندی کے زیورات سے مزین جا رہی تھی کہ ایک یہودی نے اس کو پتھر مارا۔ اس عورت میں ابھی جان باقی تھی کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے دریافت کیا، کیا تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس عورت نے سر کے اشارہ سے نفی میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اس نے دوبارہ اشارہ سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار دریافت کیا تو اس نے اشارہ سے اثبات میں جواب دیا۔ چنانچہ یہودی کو پیش کیا گیا، اس نے اقرار قتل کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو بھی پتھر سے کچل دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کا حکم دیا حتیٰ کہ مر گیا۔ فقہی مسائل۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قاتل کو اسی آلہ سے قتل کیا جائے جس سے اس نے قتل کیا ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اہل عراق کے ہاں لوہے کے آلہ سے قتل کریں گے۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ معروف اشارہ کلام کے حکم میں ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کے قاتل مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور پورے کا پورا دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ مولاي صل وسلم دائما